میں نے بچپن میں بہت سارے دوستوں ایسی اسٹوریز ہارر سنتی تھی. میں بہت دیوانی تھی ہارر کی ابھی تک. تو پہلے بچپن میں جھوٹے موٹے جو اسٹوریز ہوتی تھی اس پر بھی یقین کرتی تھی، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ یار جھوٹ ہے یا سچ ہے. ہاں کبھی کبھار مسٹیک ہو جاتی ہے، کہانی میں اتنا دم ہوتا ہے کہ میں سمجھنے لگتی ہوں کہ چلو سچ ہوگی. لیکن یہ ایک اسٹوری جو میں بہت زیادہ سنتی تھی واقعہ، کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ رات کو جب آپ قبرستان کے راستے سے مطلب گھر آ رہے ہو یا کسی جگہ بیچ میں قبرستان ہو تو کچھ نہ کچھ یہ تھا وہ تھا، آدمی تھا اور جو میت تھی وہ اوپر پڑی تھی قبر کے، اور اس طرح. تو ہم بھی کہتے تھے کہ ہاں ہوگا. ہمیں قبرستان سے ایک خوف سا آتا تھا. اب جب ہم بڑے ہوئے ہیں تو سمجھ گئے ہیں کہ یار ہاں جنات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن جو آپ کو کبھی کبھار ڈرا دیتے ہیں. تو میرے ماموں کا راستہ جو آفس تک تھا ابت آباد میں، اس کے بیچ میں ایک قبرستان آتا تھا. تو ماموں کے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے تھے، لیکن ماموں شیئر نہیں کرتی تھی. اب میں زبردستی ان سے مطلب اگلوا دیتی ہوں کہ ایسا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا یہ. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص بھی مجھے ملا قبرستان کے بیچ میں، اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ اتنی آدھی رات کو، ویسے آدھی رات تو نہیں تھی، 10-11 بج رہے ہوتے. اکثر میں بچوں کے لیے چیزیں یا گھر کا راشن وغیرہ خریدنے میں آفس کے بعد لگ جاتا ہوں، مارکیٹوں میں تو لیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں لیٹ تو نہیں ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ میرا روز کا مطلب معمول ہے یہ راستہ. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اچھا لیکن آئندہ اتنی دیر رات گئے جو ہے قبرستان کے راستے سے مت جایا کرو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں وہاں سے تھوڑا نکل گیا نا، اور پیچھے دیکھا تو وہ بوڑھا، اچھا دور دور تک قبریں نظر آ رہی تھی، کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی ٹھنڈ نہیں ہوتی قبرستان میں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص پھر نہیں تھا. خیر لازمی نہیں کہ وہ جن تھا، شاید بیٹھ گیا ہوگا کسی کام سے، میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ نہیں تھا. کسی قبر کے پیچھے ہوگا، بیٹا ہوگا یا تھک گیا ہوگا، لیکن خیر جو بھی تھا وہ نہیں تھا. تو مجھے تھوڑا خوف آیا نا، اور میں وہاں سے جلدی جلدی تیز قدموں سے نکلا. تیسرے دن پھر مجھے وہ بوڑھا شخص ملا، تو میرے دل کو سکون ملا کہ نہیں یہ یہاں کا شاید رہائشی ہے. تو اس نے مجھے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم جو اتنی آدھی رات کو، تو میں نے کہا بابا جی 10-10:30 بجے. تو اس نے کہا نہیں بیٹا شام کے بعد قبرستان کے راستے سے کبھی مت آیا کرو، یہ صحیح نہیں ہوتا، اور تم ڈرتے نہیں ہو تو دیکھنا تمہیں ڈرائے گے یہ لوگ. تو میں نے کہا کون لوگ؟ تو کہتے جنات. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سارے جو ہے مردے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کوئی زندہ انسان نہیں، تو ان کا بس چلے تو یہاں کچھ بھی کرے جنات کا. تو خیر میں وہاں سے چلا گیا، اور مجھے اس نے وارن کیا سختی سے اس بابا جی نے کہ یہاں سے آپ آئندہ جو ہے کسی اور، بہت ساری اور بھی راستے تھے لیکن یہ راستہ مجھے تھوڑا شارٹ کٹ تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا 2 دن پھر میں اس راستے سے نہیں آیا، اور تیسرے دن پھر میں جلدی میں تھا تو میں نے یہی راستہ چنا. اور جیسے ہی میں اس راستے سے آ رہا تھا تو ابھی رات کے 11 بج رہے تھے اور سردیوں کا موسم تھا، اور میں نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے، اور کفن میں ہے، سفید چادر کفن میں ہر قبر کے اوپر. پہلے میں نے 2-3 لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوچا چلو اپنے قبر پر کسی اپنے کا قبر ہوگا، پیارے کا قبر ہوگا تو اس کے اوپر سبق وغیرہ پڑھ رہے. لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ ہر قبر کے اوپر ایسا ہے اور کفن پہنے. تو مجھے اس بابا جی کی بات یاد آ گئی، اور میں ڈر گیا اور بھاگتا رہا، اور میں بھاگتا رہا. اور اب راستہ بہت لمبا تھا، پہلے چھوٹا ہوتا تھا، اب جب میں ڈر گیا ہوں تو بہت زیادہ ہے. اور آخر میں جب میں نکلنے والا تھا، میں نے آیت الکرسی شروع کی تھی، تو میں جیسے ہی نکلنے والا تھا تو وہی بابا جی پھر ملا، اور مجھے کہا میں نے بتایا تھا نا کہ ڈر جاؤ گے. اور جیسے ہی میں نے بابا جی کی طرف دیکھا نا، اتنی خوفناک آنکھیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی نہیں دیکھی. اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، نہ وہ الٹے پلٹے تھے نہ وہ ٹیڑھے میڑھے تھے، بس ایک عجیب سا خوف. جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا، میں نے اسے ایسے دیکھا نا کہ ہاں بابا جی آج تو میں غلطی سے آیا ہوں. تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں سے جب میری آنکھیں ٹکرائی. یہی سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ بابا جی کوئی عام آدمی نہیں تھا، کوئی اندر کریچر تھا. کیونکہ یہ چیزیں تمہارے ساتھ زیادہ تک مطلب اگر یہ تمہارا اچھائی چاہتے ہیں تو تمہارے ساتھ آنکھیں نہیں وہ کریں گے نا، آپ کی نظروں میں نظریں ڈال کے نہیں دیکھیں گے. لیکن جب اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے تو میں ڈر گیا، اور بس یہ ہوا. اور پھر جب میں نے پیچھے دیکھا نا، ویسے ہی کہتے پیچھے نہیں دیکھا کرو، تو میں نے دیکھا
اور میں نے دیکھا وہ بابا جی تو نہیں تھا، لیکن ساتھ میں وہ جو ہر قبر کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ میں گھر پہنچ گیا اور اس رات مجھے اتنی بخار آئی، اور میں نے وہ رات جاگ جاگ کے اپنی وائف کو بتایا کہ میں ڈر گیا ہوں، سونا نہیں ہے، میرے ساتھ باتیں کرو، اور ورنہ وہ چیزیں آ جائے گی۔ اور پھر میں اتنا اس چیز کے بعد بیمار ہوا کہ میں ایک مؤذن جسے کہتے مولوی کے پاس گیا، اور اس نے مجھے کچھ تعویذیں وغیرہ دی اور وہ پہنی، تب میرا ان سے واسطہ جو ہے ختم ہوا۔ اچھا، اس پر بھی بہت ساری سٹوریز ہے کہ ماموں کا واسطہ پھر کیوں مطلب پڑ گیا تھا۔ ماموں کہتا ہے واش روم میں ہر جگہ پہ یہ مجھے پھر تنگ کرنے لگے یہ چیزیں، یعنی اتنی دیر سارے میرے گھر آئے ہوئے تھے میرے ساتھ، اور کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تھی، مجھے تنگ کرتے رہتے، خواب میں آتے تھے، مجھے سونے نہیں دی۔ جب میں سو جاتا تھا تو میرے کان میں کوئی کہتا تھا، میں نے کہا تھا نا اس راستے سے